اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان شریف کے اندر کچھ لوگوں سے ایسے کام ہوتے ہیں جس کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن ان کو علم ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا روزہ ٹوٹا ہے یا نہیں ٹوٹا، اس لیے روزہ ان کا ہوتا نہیں ہے، پورا دن بیچارے وہ بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں. اسی طرح کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن عوام سمجھتے ہیں روزہ ٹوٹ گیا ہے، تو روزہ ان کا ٹوٹا نہیں ہوتا، روزہ ہوتا ہے، اس کے باوجود وہ کھانا پینا شروع کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے روزے کو وہ خراب کر دیتے ہیں. پہلے یہ ہے کہ روزہ کن پر فرض ہے اور کن پر فرض نہیں ہے. جو کافر ہے روزے کے فرض ہونے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے، جو کافر ہے اس پہ روزہ فرض نہیں ہے. مسلمان جو ایمان لے کے آئے گا اس پہ روزہ فرض ہو جائے گا. اسی طرح جو مجنون اور پاگل ہے، اس کا جو دماغی توازن ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. اسی طرح جو نابالغ بچے ہوتے ہیں ان پر بھی روزہ فرض نہیں ہے. اگر کوئی نابالغ بچہ روزہ رکھ لیتا ہے اور توڑ دیتا ہے، اس پر اس کی قضا بھی نہیں ہے، اور نہ ہی اس کا کفارہ ہے، نہ ہی اس کو اس کا گناہ ہوگا. البتہ جو بالغ کس کو کہتے ہیں اور نابالغ کس کو کہتے ہیں، کہ اگر کسی کے اندر کوئی بظاہر علامت نہیں نظر آ رہی بالغ ہونے کی، جو نشانیاں ہوتی ہیں بالغ ہونے کی وہ ہمیں نظر نہیں آتی، تو علماء نے لکھا ہے کہ 15 سال تک جس کی عمر ہو جائے، چاند کے اعتبار سے جس کی عمر 15 سال تک ہو جائے تو وہ بالغ ہو جاتا ہے، تو اس پہ روزہ اور نماز فرض ہو جاتی ہے. البتہ جو لڑکا کم از کم 12 سال کا ہو تو اس کو بھی بالغ کہا جاتا ہے، تو اس پر بھی نماز روزہ فرض ہو جاتا ہے. 12 سال یا 15 سال سے پہلے جو لڑکی ہوتی ہے وہ 15 سال سے پہلے اگر وہ روزہ رکھتے ہیں، توڑ دیتے ہیں، تو پھر نہ اس کا کفارہ ہے نہ اس کی قضا ہے. اگر بعد میں ایسا کریں گے تو پھر کفارہ بھی ہوگا اور قضا بھی ہوگی. اسی طرح یہ تو وہ لوگ تھے جن پہ روزہ فرض نہیں تھا. اور کچھ اس طرح کے لوگ ہیں جن پہ اوپر روزہ تو فرض ہوتا ہے، لیکن کچھ عرصے کے لیے اس کی فرضیت ختم ہو جاتی ہے، بعد میں اس کی قضا کرنی ہوتی ہے. جیسے مسافر ہو گیا، کسی نے سفر کرنا ہے، اب اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے. اگر رکھ لیتا ہے، اگر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا سفر جو ہے صحیح گزرے گا، مجھے مشقت جو ہے وہ پیش نہیں آئے گی، تو پھر وہ روزہ بہتر یہ ہے کہ رکھ لے. اگر نہیں رکھتا پھر بھی ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ رکھ لے. اگر اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ میرا سفر مشقت کے ساتھ گزرے گا، تو پھر بہتر یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے، بعد میں اس کی قضا کرے. تو مسافر جو ہے گھر سے وہ 78 کلومیٹر دور ہو تو اس کو مسافر کہا جائے گا. اگر 78 کلومیٹر سے کم ہے تو پھر وہ مسافر میں نہیں آتا. 78 کلومیٹر یا احتیاط 80 کلومیٹر گھر سے دور ہونا ضروری ہے. اسی طرح جو بیمار اتنا ہے کہ وہ روزے نہیں رکھ سکتا، اور اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کا جو مرض ہے وہ بڑھ جاتا ہے، تو جو ماہر ڈاکٹر ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اب یہ جو ہے روزے نہ رکھے. اگر ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دیتا ہے تو اس وقت اس پہ روزہ فرض نہیں ہے، بعد جب وہ صحت یاب ہو جائے گا بعد میں اس کی قضا کرے گا. اگر بعد میں بھی صحت یاب ہونے کی امید نہیں ہے تو پھر اس کا فدیہ دیا جائے گا، ہر روزے کے بدلے 2 کلو گندم جو اس کی قیمت دی جائے گی. اسی طرح جو بوڑھا ہے یا کمزور ہے، بڑھاپے کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا. اگر یہ امید ہے کہ بعد میں تندرست نہیں ہوگا، صحت یاب نہیں ہوگا، اس کی جو یہ کمزوری ہے یہ دور نہیں ہوگی، پھر تو ہر روزے کے بدلے وہ فدیہ دے. اگر یہ امید ہو بعد میں وہ تندرست ہو جائے گا تو پھر اس کی قضا واجب ہوگی. فدیہ جو اگر پہلے ہم نے دیا ہوگا تو وہ جو ہے صدقہ بن جائے گا، اور اس کی جو بعد میں وہ تندرست ہو جائے گا، کمزوری دور ہو جائے گی، تو پھر اس پر روزے رکھنا واجب ہو جائیں گے. اسی طرح عورتوں کو حیض آتا ہے، مہینے میں کچھ دن ہوتے ہیں حیض آتا ہے، تو ان دنوں میں اس پر جو روزے کی فرضیت ہے اس وقت کے لیے ساقط ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. جب وہ ناپاکی کے دن اس کے چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اس پر قضا رکھنا ضروری ہے، اس کی قضا کرنا واجب ہوتی ہے. اسی طرح جو نفاس والی عورت ہے، یعنی بچہ جننے کے بعد کچھ دنوں تک وہ ناپاک رہتی ہے، خون آتا ہے، تو اس کو نفاس کا خون کہتے ہیں، تو اس پر بھی نماز روزہ جو ہے اس کو معاف ہے.
تو روزوں کی تو بعد میں قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے. نہ حیض والی عورت کو بعد میں نمازوں کی قضا کرنا واجب ہے، اور نہ ہی نفاس والی عورت کو بعد میں البتہ روزوں کی قضا کرنا ضروری ہے. اسی طرح جو عورت حاملہ ہوتی ہے، جس کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے، تو اگر روزہ رکھنے کی وجہ سے اس کی اپنی حالت خراب ہو جاتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں اور وہ بے ہوش ہونے لگتی ہے، تو اس وقت وہ روزہ چھوڑ دے. یا جو پیٹ میں بچہ ہے اس کا جو ہے خطرہ ہے وہ بیمار نہ ہو جائے، کمزور نہ ہو جائے، تو اس وقت وہ حاملہ عورت جو ہے روزے نہ رکھے، بعد میں ان کی قضا کرے گی. اسی طرح جو بچے کو دودھ پلاتی ہے عورت، تو اگر روزہ رکھتی ہے تو دودھ ختم ہوتا ہے یا اس کی اپنی صحت پہ اتنا اثر پڑتا ہے کہ بچے کا دودھ پورا جو حق ہے وہ ادا نہیں ہوتا اور بچہ بیمار ہونے لگتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے. بعد میں جب بچہ بڑا ہو جائے گا اور کچھ کھانے پینے لگے گا دودھ کے علاوہ، یعنی ماں کے دودھ کے علاوہ اس کا گزارا ہو سکتا ہے، تو اس وقت پھر اس پر روزے رکھنا واجب ہو جائے گے، ان کی قضا واجب ہو جائے گی. باقی تمام لوگوں جتنے بھی اور مجبوریاں ہیں ان مجبوریوں میں روزہ ساقط نہیں ہوتا، فرضیت ساقط نہیں ہوتی، اسی وقت روزہ رکھنا واجب ہوتا ہے، فرض ہوتا ہے. اگر کوئی نہیں رکھتا تو گناہ گار ہوگا. باقی انشاءاللہ کل بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم کی توفیق عطا فرمائے.